جی ناظرین، واپس کارروائی کے بعد اب ہم آ چکے ہیں ٹاؤن ناظم اختر حسین صاحب کے آفس میں۔ جی اختر حسین صاحب، دیکھا آپ نے کس طرح وہاں پر ناقص منرل واٹر بن رہا تھا، کیا سزا ہونی چاہیے ایسے لوگوں کے لیے؟ دیکھیں، جو لوگ اس قسم کے ناقص میٹیریل، ناقص ماحول اور ناقص دوائیں اور دیگر اس قسم کے جو معاملات کرتے ہیں، وہ دراصل انسانی زندگی کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور انسانی زندگی کے ساتھ کھیلنے والے وہ کاروباری درندے جن کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے ناقص چیزیں استعمال کرنے سے انسانوں کی صحت، اس کی زندگی اور اس کی لائف پر کیا اثر پڑے گا، لیکن اس کے باوجود یہ چند پیسوں کی خاطر جو ہے انسانیت کو بیچ رہے ہیں، اور بینگ اے مسلم ہونے کے ناطے بھی جو ہمارے معاشرے میں رہنے کے لیے، انسانی زندگی کے تحفظ کے لیے جو معاملات ہیں، اس سے قطعی نظر یہ ایک قسم کے جنگل کے اندر انسانوں کو شکار کرنے والے بھیڑیے نظر آتے ہیں، جو کہ اپنے اپنے انداز میں انسانوں کو کسی نہ کسی انداز میں تکلیف پہنچا کر ان کو جو ہے ختم کر رہے ہیں اور ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ دیکھیں، قانون ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ان جیسے لوگوں کو ہم جو ہیں سزا دلوا سکتے ہیں، اور میں بہت مشکور ہوں آج ٹی وی والوں کا کہ انہوں نے اس قسم کے عمل کرنے والے لوگوں کے خلاف ایک کارروائی اور ایک مہم جو ہے اسٹارٹ کی ہوئی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اس شہر کراچی کے اندر اس قسم کے کرائمز کرنے والے لوگوں کی نشاندہی کرنا، ان کو جو ہے پکڑنا، ان کو پولیس کے ہینڈ اوور کرنا، اور وہاں کے علاقائی عوامی نمائندوں کو جو ہے اس پر شیئر کرنا، اور یہ معاملات اسی طرح اگر آج ٹی وی چلاتی رہی تو انشاءاللہ تعالی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے سے اس قسم کی برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو ہم تمام لوگ آج سے یہ عہد کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہونے والی تمام برائیوں کے خلاف جو ہے ہم نے جہاد کرنی ہے، اور ہر شہری نے اس کے لیے اپنے اپنے اقدامات کرنے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ پانی کے ذریعے بالخصوص ہمارے معاشرے میں کون سی بیماریاں اور تکلیفیں اور مضمرات پھیلتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں جب سوچتا ہوں کہ پانی جو قدرت کا دیا ہوا زندگی کا ایک بہترین تحفہ ہے، ہماری ذرا سی غفلت اور کم علمی کی بنیاد پر ہمارے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ شہری زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ سیوریج لائنیں جو ہوتی ہیں وہ ملی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں فضلہ بعض اوقات اندر نیچے زنگ آلود پائپ لائنوں میں پینے کے پانی میں آ جاتا ہے۔ ظاہر وہ نظر نہیں آتا، اور اس کو بغیر صاف کیے ہم پی لیتے ہیں یا استعمال کر لیتے ہیں۔ اس کے اپنے مسائل ہیں، اس سے کالرا، اس سے دستوں کی بیماریاں، پیچش، خونی پیچش، اور اس کے ساتھ ساتھ جگر کی بیماریاں، اس کے ساتھ ساتھ آنتوں کی خرابی کی بیماریاں، اور بعض اوقات تو یہ بیماریاں اتنی مستقل ہو جاتی ہیں کہ بچے ہلاک بھی ہو جاتے ہیں۔ جو ہلاک نہیں ہوتے وہ تا حیات ان کے معدے کمزور ہو جاتے ہیں، اور یوں ایک ناقص اور ایک غیر صحت مند نسل پروان چڑھتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو بڑے ہوتے ہیں وہ بھی مستقل بیمار رہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی ہر وقت اپنے تمام کنبے کو منرل واٹر نہیں پلا سکتا۔ ایک اور خاص بات جو میں دیکھنے والوں سے اور سننے والوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہماری ایک عادت ہے کہ ہم مختلف دکانوں پہ رکھے ہوئے خوشنما کینز اور بوتلیں جن کے اوپر منرل واٹر لکھا ہوا ہے، اپنی تناسانی کے لیے لے جاتے ہیں، پیسے بھی خرچ کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ جب ان کا کیمیائی تجزیہ کیا گیا تو ان میں سے اکثر اس بنیادی سطح سے بہت نیچے نکلے، وہ صاف شفاف پانی تھا ہی نہیں، اس میں جراثیم نکلے، اس میں تو دوستو واقعہ یہ ہے کہ اب ایک اعتبار ہی ختم ہو گیا ہے۔ اس میں میں نام تو ظاہر ہے بہت دشوار کام ہے، لیکن بہت ہی مستند، جس کا رجسٹریشن نمبر لکھا ہوا ہو، جس کی آپ اس طرح دیکھیے کہ اس کا رجسٹریشن نمبر لکھا ہوا ہے، اس کا پتہ لکھا ہوا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا نام اگر ہے، تب کہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے نسبتاً خیال رکھا ہوگا۔ ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیلاب ہے گلی گلی کمانے کا،
کہ صاحب فلٹر کر لو، یہ کر لو، آپ یقین جانیے وہ آپ کی صحت کا ضامن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ تو خوش ہیں کہ پیسے خرچ کر کے اپنے بچوں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن آپ واقعتاً اس کو جسے کہتے ہیں نا فول پروف، کہ اسے آپ شفاف پانی پلا ہی نہیں رہے۔ تو اس پر بھی توجہ دیجئے کہ بہت تحقیق، بہت توجہ کے بعد آئیے، ہر چمکدار شے سونا نہیں ہوتی۔ جی ناظرین، آج ہم نے ٹاؤن ناظم اختر حسین صاحب کے ساتھ کارروائی کی اس جگہ کی جہاں پر ناقص منرل واٹر کی فیکٹری تھی۔ آپ نے دیکھا کہ جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں سے تمام لوگ فرار ہو چکے تھے۔ جن بوتلوں میں عوام کو پانی دیا جاتا ہے وہی بوتلیں ہمیں باتھ روم میں نظر آتی ہیں۔ کائی لگے برتنوں میں ڈھکنے صاف کیے جا رہے تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کس طرح کھلے عام ایسی منرل واٹر کی فیکٹریاں چل جاتی ہیں؟ کیا پولیس کو اس بات کا علم نہیں ہوتا؟ اس طرح کی منرل واٹر کی بوتلیں زیادہ تر ریلوے اسٹیشنز اور چھوٹی آبادی والے علاقوں میں نظر آتی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ حکومت کو کارروائی کرنی چاہیے ان دکانداروں کے خلاف جو اس طرح کی بوتلیں خریدتے ہیں۔ انہیں اس بات کا بخوبی علم ہوتا ہے کہ یہ ناقص منرل واٹر ہے، لیکن وہ اپنی جیب گرم کرنے کے لیے اس طرح کی منرل واٹر کی بوتلیں خریدتے ہیں۔ حکومت کی اب یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جلد سے جلد اس طرح کی تمام فیکٹریوں کو ختم کریں۔ اگر آپ کے علاقے میں کوئی بھی ایسی فیکٹری چل رہی ہو یا پھر کوئی بھی غیر قانونی کام ہو رہا ہو تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے target@aaj.tv۔ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اور ہمارا ٹیلی فون نمبر اس وقت اسکرین پہ آ رہا ہوگا۔ اگلے ہفتے پھر ملیں گے کسی نئے ٹارگیٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ شہری کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔